وہ کون سے نبی ہیں جن کو آرے سے کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ کس گناہ کی وجہ سے دنیا میں پہلی بار زلزلہ آیا تھا؟ قتل کی وجہ سے؟ جنات کون سی خوراک زیادہ کھاتے ہیں؟ گوبر۔ جہنم میں سب سے پہلے کس انسان کو ڈالا جائے گا؟ قابیل کو۔ آخرت میں کس انسان کے پاس 80,000 خادم ہوں گے؟ جنتی انسان کے پاس۔ رات کو سوتے وقت کس چیز کا قطرہ ناف میں ڈالنے سے پیٹ کبھی باہر نہیں آتا؟ لہسن اور تیل کا۔ طبی حکمہ کے مطابق رات کے وقت ناف میں لہسن کے رس کا ایک قطرہ اور سرسوں کے تیل کا ایک قطرہ ڈال کر سویا کرو، کبھی بھی پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 4 صاحبزادیاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کل کتنے صاحبزادے تھے؟ 3 صاحبزادے تھے۔ انسان کو چھینک آنا کس بات کی علامت ہے؟ فالج سے حفاظت کی سائنسی حکمت یہ ہے کہ دماغ کی رگوں میں ہوا رک جاتی ہے جو کہ چھینک کے ذریعے سے نکل جاتی ہے، اور اگر چھینک نہ آئے تو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، لہٰذا چھینک اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی نچلی منزل کس مخلوق کے لیے مقرر تھی؟ جانوروں کے لیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 7 فرائض ہیں۔ دین اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ نماز۔ نماز پڑھنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ رزق میں برکت، قرب اللہ اور گناہوں سے اجتناب۔ وہ کون سا وقت ہے جس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ زوال کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت۔ نماز کس زبان کا لفظ ہے اور اسے عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ فارسی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں اسے صلاح کہتے ہیں۔ صلاح مکتوبہ سے کیا مراد ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے؟ حسد کرنا۔ رات کو برتن دھونے سے گھر میں کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے برتن دھو کر رکھنے سے گھر میں بے برکتی ختم ہوتی ہے اور اللہ پاک برکت نازل فرماتا ہے۔ زیادہ نیند انسان کو قیامت کے دن کیا بنا دے گی؟ فقیر بنا دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کس جگہ قتل کریں گے؟
बैतुल मक़दस के पास। कौन सी लकड़ी शैतान को बेहद परेशान करती है? मिस्वाक की। नेक जिन्नात अपनी नमाज किस जगह पर अदा करते हैं? घास पर। मौत के बाद कितनी देर तक इंसान की आंखें जिंदा रहती हैं? 4 घंटे तक। खाना खाने से पहले क्या खाने से बीमारियों से शिफा मिलती है? नमक खाने से। ये बताएं, सूद किस सन हिजरी में हराम हुआ था? 9 हिजरी को। किस काफिर बादशाह ने दुनिया में जन्नत बनाई थी? शद्दाद ने। बनी इसराइल पर मनो सलवा किस दिन नाजिल होता था? हफ्ते के दिन। वो कौन सा नेक अमल है जो लोगों को दिखा कर करना चाहिए? ज़कात। कौन सा जानवर कयामत के करीब दज्जाल की सवारी होगा? गधा। 600 पैगंबर किस कौम की तरफ उतारे गए थे? कौमे लूत पर। कयामत के दिन दुनिया में ज्यादा खाने वाले का क्या हाल होगा? ज्यादा भूखा होगा। काबिल ने हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम का कत्ल किस वजह से किया था? औरत की वजह से। खाना खाने के बाद नींद का आना किस बात की अलामत है? अच्छी सेहत की। रोजाना सुबह किस सूरत की तिलावत करने से इंसान अमीर हो जाता है? सूरा यासीन की तिलावत करने वाला। क्या आपको मालूम है कि शैतान घर की किस जगह रहता है? जिस जगह कूड़ा हो। बताइए कि किस सूरा में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है? सूरा रहमान में। कौन सा इंसान कयामत के रोज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब होगा? कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने वाला। किस दिन को कयामत वाले दिन दुल्हन की तरह सजाया जाएगा? जुम्मा को। जिस्म के किस हिस्से के बाल खींचने से मौत भी वाक़या हो सकती है? नाक के। दुनिया का पहला मदरसा कहाँ कायम हुआ? मदीना मुनव्वरा में। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने रिज़्क का जिक्र कितनी मर्तबा फरमाया है? 119 मर्तबा।
कुरान की किस सूरा में अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब अल्लाह के मोहताज और फकीर हो? सूरह फातिर में। किस सूरत में शादी करना हराम है? शादी के फराइज जो अदा ना कर सकता हो। सबसे पहले मूंछें किस नबी ने कटवाई थीं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। वो कौन लोग हैं जो मुंह के बल मैदान हश्र में जाएंगे? काफिर लोग। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा की इमामत किसने करवाई थी? किसी ने नहीं की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा की जमात नहीं हुई थी, बल्कि फर्दन फर्दन पढ़ी गई थी। सबसे पहले जन्नत से आए हुए गेहूं के दानों की काश्त किसने की थी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। जमीन पर सबसे पहला गुनाह कौन सा हुआ था? कत्ल। क़यामत के दिन हिसाब के तराजू का निगरान कौन होगा? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। गीबत करने वाला क़यामत के रोज किस शक्ल में होगा? कुत्ते की। जहन्नम के दरवाजे किस दिन खोले गए थे? मंगल के दिन। किस हालत में बालिग मर्द पर नमाज फर्ज नहीं होती? दीवानगी की हालत में। क्या जुमा के दिन नहाना जरूरी है? सुन्नत है। नहीं नहाया तो गुनाह नहीं है, लेकिन फजीलत बहुत बयान की गई है। क्या कुरान मस्जिद की कालीन पर रखना जायज है? नहीं जायज। कुरान को बुलंद जगह पर अदब के साथ रखना चाहिए। कारोबार की जगह पर नाखून काटने से गुनाह मिलता है क्या? कोई गुनाह नहीं। किस दिन कपड़े धोने से रिज्क की तंगी दूर होती है? ऐसा कोई दिन नहीं। रिज्क की तंगी दूर करने के लिए इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ें। सर्दियों में किस गलती की वजह से हार्ट अटैक और फालिज हो सकता है? कम पानी पीने से। क्या रात को झाड़ू देने से गुनाह होता है? जी नहीं। क्या वजू की हालत में फौत होने वाले को शहीद कहा जाएगा? जी हाँ, उसे शहीद कहा जाएगा। क्या सोते वक्त आदमी के मुंह से निकलने वाली राल पाक है? जी हाँ, पाक है। सर्दियों में मुस्तकिल हाथ पांव ठंडे रहना किस जानलेवा बात की अलामत है?
خون کی کمی کی۔ کیا وضو نہ ہو تو قرآن مجید کو موبائل سے دیکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے۔ کیا رات کو جھاڑو دینے سے گناہ ہوتا ہے؟ جی نہیں۔ رجب کے مہینے کا چاند دیکھ کر کون سی سورت پڑھنے سے سارا سال رزق کی بارش ہوتی ہے؟ قرآن اور حدیث میں ہمیں ایسی کوئی سورت نہیں ملتی۔ گھر کا کون سا کام کرتے وقت مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ ہمیں قرآن اور حدیث میں ایسا کوئی وقت نہیں ملتا۔ رجب کا چاند دیکھ کر کون سا عمل کرنے سے ہر حاجت پوری ہوگی؟ قرآن اور حدیث میں ایسا کوئی عمل نہیں۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو رات کو بھی دیکھ سکتا ہے؟ الو۔ وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا؟ شرک۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے پاس جاتے ہی انسان پرسکون ہو جاتا ہے؟ نماز۔ وہ کون سی چیز ہے جتنی بانٹو اتنی ہی بڑھتی ہے؟ محبت۔ کھڑے ہو کر بیسن پر وضو کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ کون سی 3 چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں: اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا، ریاکاری سے عبادت کرنا، خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے امید رکھنا۔ بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ قرآن مجید۔ کس جانور کی ہڈی گھر میں رکھنے سے جادو سے حفاظت ہوتی ہے؟ واضح رہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھنا جادو سے حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ بالکل بے اصل اور من گھڑت بات ہے، لہٰذا ان بے بنیاد باتوں پر توجہ دینے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو سے حفاظت کے جو اذکار اور وظائف بتائے ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جسم سے زیادہ بدبو آنا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ جسم پر گندگی اور ناپاکی کی۔ زیادہ وظیفے پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ زیادہ وظائف کرنے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، جبکہ اللہ پاک نے ذکر و اذکار کی کوئی حد مقرر نہیں کی، بلکہ اللہ پاک نے خود فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور دیکھا جائے تو دین اسلام ہمیں ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے جوڑے رکھتا ہے، جیسا کہ سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانا کھانے، آئینہ دیکھنے، بیت الخلاء جانے، سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے سے لے کر زندگی کے ہر قدم پر ہمیں اللہ کا کثیر ذکر پڑھ کر سکون ملتا ہے، استقامت ملتی ہے، اور اس طرح کسی وظیفے کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ کثرت سے پکارنا چاہیے۔